اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماری سے آپ کو شفا نصیب فرمائے گا، اور خاص کر کے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شوگر کے مریض ہیں۔ شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے اور شوگر کی وجہ سے وہ ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ شوگر بہت زیادہ انہیں تنگ کرتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، یا کسی چیز کو کھانے کی وہ خواہش کرتے ہیں لیکن شوگر کی وجہ سے نہیں کھا پاتی۔ تو ایسے حضرات، ایسی میری مائیں، ایسی میری بہنیں اور بھائی، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ خدا کی قسم، اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بیماری جڑ سے ختم ہوگی، اور اگر شوگر کی بات کی جائے تو شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، بشرط یہ کہ وظیفہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، آزمائش کے طور پہ وظیفہ نہیں پڑھنا، کیونکہ اس وظیفے میں شفا ہی شفا ہے۔ اور یہ وظیفہ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتلایا، کیونکہ انہوں نے اپنے مریضوں کو یہ وظیفہ دیا، اور 21 دن کے بعد ان کے مریض خود آ کر کہتے تھے کہ ہم ہر طرح کا میٹھا بھی کھا لیتے ہیں، ہر طرح کی ہم سبزی وغیرہ، فروٹ، پھل سب کچھ کھا لیتے ہیں، اور آپ کے دیے ہوئے وظیفے نے ہمیں اتنا فائدہ دیا ہے کہ جو لوگ انسولین یوز کرتے ہیں یا ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں نجات مل گئی ہے، یعنی بہت کم ہم یوز کرتے ہیں جب کبھی ضرورت پیش ہو۔ لیکن جو آپ نے ہمیں عمل دیا ہے، جو وظیفہ دیا ہے، اس وظیفے نے ہمیں بہت فائدہ دیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ ہمارے اساتذہ کرام کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور میرے اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں یہ وظیفہ بتلایا تقریباً ان کی عمر 70 سال ہے، اور ان کا یہ آزمودہ، مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن سے شروع کریں یا جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کریں، اور اگر آپ مسلسل اس عمل کو، اس وظیفے کو 7 دنوں تک جاری رکھیں گے تو 7 دن کے اندر اندر آپ خود دیکھیں گے کہ شوگر لیول بالکل پرفیکٹ ہے، جس طرح ہونا چاہیے شوگر لیول بالکل اسی طرح ہے۔ انسولین کی بھی آپ کو ضرورت بہت کم پڑے گی، اور جو لوگ ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، وہ خود محسوس کریں گے، اپنے جسم میں توانائی اور طاقت محسوس کریں گے، اور میڈیسنز بھی بہت کم یوز کریں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ آج کا عمل آپ سب کے لیے دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، دونوں کام کریں گے، دوا کا کام بھی کرے گا، دعا کا کام بھی کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اور اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا اور بیماریوں سے شفا پاتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نمبر 2 پہ، جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے جیسا کہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہو گیا۔ کولیسٹرول کا مسئلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح بی پی ہائی ہوتا ہے، اسی طرح کولیسٹرول بھی جب تیز ہوتا ہے تو چکر آتے ہیں، جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اور پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، یعنی اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، چاہے بی پی ہائی ہے، چاہے بی پی لو ہوتا ہے، ان تمام مسائل اور بیماریوں سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، آپ ضرور پڑھیں، اور آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ 7 دن کے
اندر اندر ہی اللہ کریم آپ کو ایسے ایسے معجزات دکھائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پہلے 7 دن کریں گے، فائدہ دیکھیں گے، تو اگلے 7 دن بھی کریں، اس سے اگلے 7 دن بھی کریں، 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بیماریاں ختم ہونا شروع ہوں گی۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو 41 دن تک جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، بشرط یہ کہ عمل جس طریقہ کار سے بتلایا جائے اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے آپ کو صحت و تندرستی اور حیاتی والی زندگی عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور بہت ہی تیر بہدف یہ عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور معجزات بھی دیکھیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، یا تو جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے یا جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فائدے بھی آپ کو دگنے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو 3 گھونٹ آپ نے عرق گلاب کا لینا ہے، اور عرق گلاب پنساریوں کی دکان سے نہیں لینا، آپ نے کسی کمپنی کا لینا ہے، چاہے کرشی والوں کا لے لے، چاہے مرحبا کا لے لے، یا کوئی بھی اچھے برانڈ کا جو ہے وہ آپ نے عرق گلاب لینا ہے، اور عرق گلاب کے 3 گھونٹ آپ نے گلاس میں ڈال دینے ہیں، اور 3 گھونٹ ہی آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے، یعنی پانی اور عرق گلاب کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اور پھر آپ نے نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے بما بسم اللہ شریف کے، اور بسم اللہ کی جو میم ہوگی وہ الحمدللہ کی لام کے ساتھ آپ نے ملا دینی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس چیز کا دھیان رہے کہ درمیان میں سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تو ساتھ آپ نے یا سلام کو بھی ملا لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا سلام۔ پھر آپ نے سانس لینا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا سلام، پھر آپ نے سانس لینا ہے، اور پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کو، الحمدللہ کو اور یا سلام کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور جو خواتین، جو مرد حضرات چاہتی ہیں کہ وہ سورت فاتحہ کو مکمل پڑھے تو انہوں نے جب یہ 21 مرتبہ کلمات پڑھ لینے ہیں تو آخر میں 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی مکمل پڑھ لینی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں شفا ہی شفا ہے، اور یہ شفا کا خزانہ ہے، اور یہ دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اللہ رب العزت اس سورت کی بدولت ہمیں شفا نصیب کرتا ہے۔ اس پانی پر اور عرق گلاب جو آپ نے مکس کیا ہوگا اس پر پھونک مار لینی ہے، اور اسے آپ نے نرمے پیٹ پینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے، اور نماز فجر کے بعد ہی اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکے تو نماز عصر کے بعد کر لے، لیکن بہترین جو نتائج ہوں گے، جو زیادہ فائدے ہوں گے وہ نماز فجر کے بعد ہوں گے، کیونکہ نماز فجر کے بعد آپ نے نرمے پیٹ اس پانی کو اور عرق گلاب کو پینا ہے۔ تو عصر کے بعد نرما پیٹ تو نہ ہو گیا، عصر کے بعد تو ہم نے کافی زیادہ چیزیں، ناشتہ بھی کر لیا ہوگا، اس کے بعد دوپہر کا لنچ بھی کر لیا ہوگا، تو آپ سب سے گزارش
گزارش ہے کہ نماز فجر کے بعد ہی یہ وظیفہ کریں تو بہتر ہے اور بہت افضل بھی ہے۔ یہ طب نبوی ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جتنا چاہیں میٹھا کھائیں، طب نبوی آزمائیں اور شفا ہی شفا پائیں، ہمیشہ کے لیے شوگر سے نجات پائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر سے مایوس لوگ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔